السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں دلشاد احمد مظاہری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی حاضری یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک حسین و جمیل خاتون اور عابد و زاہد شخص کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اس حسین و جمیل عورت اور نیک دیندار بزرگ کا واقعہ مکمل دھیان سے سنیے گا اور عبرت حاصل ضرور کیجیے گا۔ آئیے محترم ناظرین، واقعہ سننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ دیکھیے کیا واقعہ ہے۔ ایک حسین و جمیل خاتون اور عابد و زاہد شخص، علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ضم الحوی میں لکھا ہے کہ ابو کعب نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ نقل کیا کہ ایک فاحش عورت نہایت حسین و جمیل تھی، نہایت ہی خوبصورت تھی، جو 100 دینار لے کر برائی کراتی تھی۔ ایک عابد و زاہد کی ایک بار اس پر جو نظر پڑی تو وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس کے پاس جانے کے لیے 100 دینار جمع کرنے لگا۔ اس کے پاس جانے کے لیے 100 دینار اکٹھے کرنے لگا اور کام دھام کر کے اس نے 100 دینار جمع کر لیے، اکٹھے کر لیے، اور ایک دن اس کے گھر پہنچ گیا اور اپنا مدعی پیش کیا۔ اس نے 100 دینار لے لیے اور بن سون کر تیار ہو کر اس کے لیے آئی، اور جب وہ عابد اس کے ساتھ برائی کرنے کے ارادے سے ملا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا خیال آ گیا، یعنی ان بزرگ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا خیال آ گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کانپنے لگا اور اس کی شہوت و خواہش ہی مر گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں یہاں سے نکل جاؤں اور یہ دینار تجھے ہی دے دیتا ہوں، یعنی اس عورت سے کہا کہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں یہاں سے نکل جاؤں اور یہ دینار تجھے ہی دے دیتا ہوں۔ اس فاحشہ عورت نے تعجب سے کہا کہ کیا ہوا؟ تو نے تو بڑی محنت سے یہ دینار جمع کیے تھے اور میں تجھے پسند آ گئی تھی، اور آج تجھے یہ موقع ملا ہے اور تو اس کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ کے خوف اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ڈر کی وجہ سے ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اگر یہ بات تیری سچ ہے تو سوائے تیرے میرا کوئی شوہر نہیں ہے، میرا کوئی ہسبینڈ نہیں ہے سوائے تیرے۔ الغرض وہ عابد شخص، نیک دیندار بزرگ وہاں سے نکل آیا اور اپنے گھر چلا گیا، اور وہ عورت بھی توبہ کر کے اس عابد کا پتہ معلوم کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئی۔ جب اس عابد کو بتایا گیا کہ فلاں تم کو پوچھتے ہوئے آئی ہے، کہ فلاں عورت تم کو پوچھتے ہوئے آئی ہے، تم کو معلوم کرتے ہوئے آئی ہے، تو وہ یہ سن کر بے ہوش ہو گیا اور پھر مر گیا۔ تو دیکھیے محترم ناظرین، اس عابد شخص کو کیسے اللہ کا خوف آ گیا تھا، کیسے اللہ کا ڈر ایک دم آ گیا تھا۔ برائی کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر اور اللہ کا دھیان آ گیا۔ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تو جب وہ برائی کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ برائی نہیں کر پاتا، اور اس کو فوراً یہ خیال آ جاتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ تو صرف اور صرف اس ڈر کی وجہ سے انسان برائی سے رک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جلال ہم سب کو اپنا ڈر، اپنا خوف نصیب فرمائے اور اپنی خشیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، اس واقعے سے آپ عبرت حاصل کیجئے اور آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کیجئے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی خشیت نصیب فرما۔ آئیے محترم ناظرین، چلتا چلتا آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔